میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں آج ایک بار پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں تاکہ تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل چلایا جا سکے، اور آج اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے پارے کے 8ویں رکوع اور سورہ البقرہ کے مجموعی طور پر 24ویں رکوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 188 تک ہم درس دے چکے، اب اس سے آگے 189 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: تم سے نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگ اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں، اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس آیت مبارکہ کی تفصیل اور تفسیر سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ یہ آیت مبارکہ 2 صحابہ کرام سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ثعلبہ بن غنمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نیا چاند کیا چیز ہے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو بہت ہی باریک ہوتا ہے؟ مشاہدے کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند ابتدائی ایام میں انسان کے ناخن سے مشابہ ہوتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے اور دھاگے کی طرح یہ باریک نظر آتا ہے، پھر یہ بڑھنے لگتا ہے اور بڑھتے بڑھتے بالکل مکمل گولائی میں ہو جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے پہلی حالت پر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا؟ تو یہ وہ سوال تھا جس کے جواب میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ یسألونک عن الأحلة، اس آیت میں بتایا گیا کہ چاند کی مختلف صورتیں اس لیے ہیں تاکہ لوگ ان سے اپنے دینی اوقات مقرر کر سکیں، روزے رکھ سکیں، عید کر سکیں، اپنی عورتوں کی عدت کے وقت کا تعین کر سکیں، خرید و فروخت کے معاملات، عہد و معاہدہ کے لیے وقت مقرر کر سکے۔ اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رہے کہ دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا کہ چاند کا یہ معاملہ تمہاری سہولت کے لیے ہے اور وقتوں کے تعین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس
آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خصوصی طور پر مواقیت للناس والحج، حج کا ذکر خصوصی طور پر فرمایا۔ وقت کے اوقات کا تعین یہ تو ایک حکمت ہے ہی، لیکن حج کا ذکر بھی واو عاطفہ کا ذکر لا کر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے متصلاً حج کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر حج کو خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اہل حجاز اور اہل حرمین کے لیے اس کی اہمیت دوسرے تمام امور سے زیادہ تھی، اور ان لوگوں کے لیے حج نہ محض مذہبی فریضہ تھا بلکہ ان کی معیشت کا قوی ترین سہارا بھی تھا۔ لوگ حج کے لیے جب آتے تھے تو خرید و فروخت کا معاملہ بڑھ جاتا تھا، اور ساری دنیا سے آنے والے حجاج بیت اللہ میں رہائش پذیر ہوتے تھے، وہاں پر مکانات لیتے تھے، خریداری کر کر اہل حرمین کو مالی فائدہ پہنچاتے تھے۔ تو چاند کی تاریخوں سے متعلقہ امور میں حج کی خصوصیت ان کے نزدیک نمایاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سعودی عرب کا جو سرکاری نظام ہے یہ قمری مہینوں پر چلتا ہے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا کہ چاند کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ سوال کی کیفیت یہ تھی کہ چاند کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے، لیکن اس چیز کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کی حکمت پر روشنی ڈال دی گئی کہ چاند کا یہ گھٹنا بڑھنا یہ وقت کے تعین کے لیے ہے، مہینوں کے تعین کے لیے ہے، اور دیگر اہم معاملات کے لیے ہے جن کا تعلق براہ راست انسان کے ساتھ ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا، تو اس پر بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر چونکہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا معاملہ انسان سے متعلق تھا فقط اتنا ہی جواب مرحمت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کی نوعیت کیا ہے کہ قیامت کا تقرر اور تعین فرما دیجئے، اس کا دن، اس کا سال، اس کا مہینہ، یہ کیا ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ قیامت کا وقت بتانا حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت یک لخت آئے گی۔ تو ظاہری سی بات ہے جو چیز کسی کو بتا دی جائے وہ اس کے لیے یک لخت نہیں رہتی، وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ قیامت میں ابھی 7 سال باقی ہیں، 6 سال باقی ہیں، یا 20 سال باقی ہیں، یا 500 سال کا فاصلہ ابھی برقرار ہے، باقی ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقاضوں کے حکمت کے تقاضوں کے خلاف تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے قیامت کے وقت کا واضح طور پر تعین نہیں فرمایا، جیسا کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا معاملہ بیان نہیں کیا، فقط اس کی حکمت بیان کر دی۔ تو یہی بھی نہیں ایسے ہی صورتحال ہے کہ اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب مرحمت نہیں فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ ہی بہت زیادہ نیک اور صالح اعمال یعنی نمازیں ہیں، نہ ہی میرے پاس کثرت کے ساتھ سیام یعنی روزے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا المرء مع من احبا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسے ہی کچھ حکمتوں کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اللہ رسول ان سے پردہ کشائی نہیں فرماتے، اور ایسے ہی معاملات لے کر بعض معاندین اور منکرین شان رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوتا تو آپ اس کا ضرور تعین فرما دیتے۔ تو نہ بتانے سے نہ بتا سکنا لازم نہیں آتا، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کا اسلوب بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، شان نزول بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ اس لیے کہ اس میں انسان کے لیے فائدے ہیں، لیکن چاند کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق انسان کی فلاح و بہبود کے ساتھ نہیں۔ انسان کو فقط اتنے ہی علوم بتائے جاتے ہیں جن کے ساتھ اس کی آخرت کی بھلائی اور دنیاوی کامیابیوں کا معاملہ جڑا ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پچھلی جانب سے آؤ، ہاں نیکی اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آئے، اللہ سے ڈرو تاکہ کامیابی پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل عرب جب احرام باندھ لیتے تھے تو اپنے گھروں میں احرام کے ساتھ دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کی پچھلی جانب سے دیوار میں کوئی سوراخ کر لیتے تھے یا دیوار پھلانگ کر داخل ہوتے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ یہ آیت مبارکہ اس لیے نازل ہوئی کہ اہل عرب نے خود سے اپنے آپ پر ایک معاملہ ناجائز کر رکھا تھا کہ احرام باندھ کر ہم اپنے گھروں کے بنیادی طور پر جس دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے عمومی دنوں میں اور آیا جایا جاتا ہے وہاں سے داخل نہیں ہو سکتے، یہ ہم پر ممانعت ہے اور اس کو وہ اچھا شگون نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی اصلاح فرما دی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں جو کہ تم نے خود پر لازم کر رکھا ہے، ایک معاملے کو، ایک جائز امر کو خود پر ناجائز کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر اشارتاً یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یہ جو ہلاک کا عقیدہ ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں اور دین سے کوئی نزدیکی تعلق نہیں، دین کی مبادیات نہیں سمجھتے، ان لوگوں نے خود سے ایک چیز خود پر ناجائز کر رکھی تھی کہ ہم دروازے اپنے گھر کے سامنے دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، ہاں دیوار پھلانگ کر پچھلی طرف سے یا دروازے جو پچھلی جانب پر انہوں نے رکھے تھے اس سے داخل ہوتے تھے یا دیواروں کے اندر سوراخ کر لیتے تھے، ہم وہاں سے اپنے گھروں میں جائیں گے بصورت احرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کی تردید فرما دی۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ خود سے آپ کسی شے کو ناجائز نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو بہت سے شعار اہل سنت پر ناجائز ہونے کا فتویٰ صادر کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیز بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے، جبکہ اللہ اور رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قسم کی ممانعت وارد نہ ہو اور اپنی خواہش نفس کے تحت کسی چیز کو ناجائز کہہ دیا جائے، کسی عمل کو ناجائز قرار دے دیا جائے، تو یہ یقیناً ان جہلائے عرب اور زمانہ جاہلیت کے کفار کے ساتھ مشابہت ہے کہ جو خود پر جائز چیز کو ناجائز کر لیتے تھے، جیسا کہ انہوں نے بہت سے جانوروں کو خود پر ناجائز کر رکھا تھا اور کہا کرتے تھے یہ اللہ نے ہم پر ناجائز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، آیت مبارکہ سورہ مائدہ میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو بھی ان پر حرام نہیں کر رکھا کہ تم ان سے منفعت حاصل نہ کرو۔ تو یہی معاملہ اس صورتحال میں بھی نظر آ رہا ہے کہ احرام باندھ لیا، اب اپنے گھر کے بنیادی طور پر جو سامنے والا دروازہ ہے اس سے داخل نہیں ہو سکتے، اب ہم پیچھے سے داخل ہوں گے۔ اور ایک اور ضمنی طور پر اسی آیت مبارکہ سے ایک فائدہ ہمیں حاصل ہوا یسألونک عن الاحلۃ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے متعلق۔ یہ چاند کے متعلق جو سوال کرنے والی صورتحال ہے یہ صحابہ اکرام کا سوال تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ جواب مرحمت فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ یہ مسئلہ یوں ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوالات کیے۔ یسألونک ماذا ينفقون، کسی جگہ پر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى۔ تو ایسے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے
قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کے اصول بیان کیے جا رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اس امت کے لیے بہت بڑی رحمت ہیں، جن کی وسادت سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بہت سے قوانین ظاہر ہو گئے، بہت سے معاملات میں وضاحت آ گئی، بہت سے معاملات تفصیلی طور پر امت تک پہنچ گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کی بہت سی برکتیں ہیں اس امت کے لیے۔ ان میں ایک برکت یہ بھی رہی کہ وہ سوالات پوچھتے تھے اور سوالات کے جوابات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی پیدا کر رہے تھے۔ مزید ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ایک خاص تناظر میں ہے اور ایک خاص واقعہ ہے جو واضح طور پر اس آیت مبارکہ کی تفصیل اور تفسیر بیان کر دے گا، اور اس سے پھر حاصل ہونے والے فوائد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے ارادے سے نکلے، اور جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کم و بیش 5 سال پہلے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ تک اسی مقام پر قیام فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اس بات پر بہت پریشان ہوئے کہ ہم اس سال عمرے کے ارادے سے آئے تھے لیکن ہم عمرہ نہیں کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ العزیز تم جلد مکہ میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف بھی کرو گے۔ لہٰذا مشرقین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی مقام پر ایک معاہدہ کرنا پڑا، اور جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا۔ اس معاہدے کی بنیادی شق یہ تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جمیع صحابہ کے ساتھ واپس لوٹ جائیں گے، اور اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں تشریف لائیں گے، اور 7 ہجری میں آپ آ کر عمرہ کریں گے، اور 3 دن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال تشریف لائے، تو آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، لیکن تمام کے تمام صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے، اور لہٰذا وہ عمرے کے ارادے سے آئے تھے، اور اس بات پر اطمینان محسوس کر رہے تھے کہ ہمارا کفار سے معاہدہ ہو چکا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، وہ ہم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ لہٰذا اطمینان کے ساتھ صحابہ کرام مدینہ سے دوبارہ روانہ ہوئے، اور سن 7 ہجری میں مکہ شریف میں تمام صحابہ کرام داخل ہوئے۔ تو چونکہ مسلمان جنگ حالت احرام میں تھے، اس لیے حالت احرام میں جنگ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ وہ احرام کی حالت میں جنگ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی نہ حرمت والے مہینوں میں۔ لہٰذا انہیں تردد ہوا کہ اگر کفار نے اس وقت اپنے معاہدے کا پاس نہ رکھا، اپنا وعدہ توڑ دیا، تو ہم تو گھروں سے چونکہ ہتھیار ساتھ نہیں لائے، اور حرمت والی جگہ ہے، حرمت والے مہینے ہیں، ہم احرام کی حالت میں ہیں، اس صورتحال میں ہم پر اگر حملہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پریشانی کو دور فرما دیا، اور آیت مبارکہ میں اجازت دے دی گئی کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کریں تو تم ان سے دین کی خاطر جنگ کرو۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، پھر منسوخ ہو گیا، اور کفار سے قتال کرنا واجب ہو گیا، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔
لیکن اس آیت میں یہ ہے کہ جب وہ تم پر حملہ کریں اور جنگ میں ابتدا کریں، پہل کریں، تو تم پھر ان لوگوں کا جواب دو اور ان کے ساتھ لڑائی کرو. یہاں یہ معنی ہے ان سے لڑو جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ تمام باتیں ساری کفار میں ہی تھیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا گیا وَلَا تَعْتَدُوا، تم ان کے ساتھ لڑو لیکن حد سے نہ بڑھو. یہ حد سے نہ بڑھو کی تفسیر کیا ہوگی؟ اس پر مفسرین کرام نے مختلف آرائیں پیش کی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ضعیف، بوڑھے، مجنون، اپاہج، اندھے اور بیمار عورتوں وغیرہ سے جو کہ تمہارے ساتھ جنگ کی قدرت نہ رکھیں، ان پر اپنا ہاتھ دراز نہ کرو، ان کو نقصان نہ دو. یہ صحابہ کرام کے لیے حکم ہے کیونکہ وہ اس حکم میں داخل نہیں جن کے ساتھ قتال کا تمہیں حکم دیا گیا. یہاں وَلَا تَعْتَدُوا سے مراد یہ ہے کہ اپنے دشمن کو جب مار دو تو اس کا مسئلہ نہ کرو، یعنی ناک، کان، آنکھیں، ہونٹ، زبان، اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرو، اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹو، کیونکہ تمہارا مقصد فقط ان کو قتل کرنا ہے. ہاں، قتل کرنے کے بعد اب حد سے نہ بڑھو، ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مزید ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو. کافروں کی یہی سزا ہے. اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَاقْتُلُوهُمْ امر ہے، حکم ہے، اور انہیں قتل کرو. اس کا سیاق و سباق جیسا کہ میں عرض کیا، چونکہ کافروں نے تمہیں مکے سے بے دخل کیا تھا. بے دخل دو مواقع پر ہو سکتا ہے کہ یعنی جب مہاجرین کو مکے سے نکال دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، یا انہوں نے تمہیں مکے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا. ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ سن 7 ہجری سے پہلے جو معاہدہ حدیبیہ کا میں نے آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا کہ صحابہ جب تشریف لائے تھے، انہوں نے صحابہ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، اور اب بھی یہ تمہارے ساتھ قتال پر اگر آمادہ ہو تو دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہ سے نکالنے کی اجازت ہے. تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ جو سوال تھا کہ ہم کیا بیت اللہ کے اندر ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، حالت احرام میں ان مقدس مہینوں میں ان پر تلوار اٹھا سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی کہ اگر وہ خود ہی اس حرمت کا پاس نہ رکھیں تو تم بھی جوابی کارروائی کرو، کیونکہ ان کی طرف سے حملہ ہو جانا اور تم اس کے پر جوابی کارروائی نہ کرو تو یہ یقیناً تم پر غالب آنے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا تم بھی ان کا دندان شکن جواب دو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. ہاں، اس سے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو کہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمنے سامنے نہ آئے. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے نکال دیا گیا. یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ یہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں. ان کا فتنہ شرک ہے یا مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالنا ہے یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا ہے. یہ جو کہا گیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ادھر لفظ فتنہ کی کئی تفاسیر ہیں، اور تینوں کی تینوں تفاسیر اگر بیان کی جائیں تو تینوں اپنے مقام پر صادق ہیں. پہلا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ یہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے یعنی شرک یا مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے والے ہیں، یا مسلمانوں کے خلاف جنگ جوئی کرنے والے ہیں، یعنی ہر طرح کے اللہ کے دین کے خلاف اقدامات کرنے والے ہیں جہاں تک یہ کر سکتے ہیں. تو ان کا فتنہ ان کو قتل کرنے سے بھی بڑھ کر ہے. یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو، امن ہو یا جنگ، صلح ہو یا لڑائی، ہر حال میں ان کو قتل کرو، بلکہ صرف یہاں دوران جہاد قتل کرنے کا حکم ہے.
بہت سے اسلام دشمن اس طرح کی آیات سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مکار لوگوں کی ہمیں مکاریوں سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے کہ ایک گمراہ فرقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل یقین نہیں رکھتا اور ختم نبوت کے عقیدے کا بھی انکار کرتا ہے، تو ان ایک عالم نے، بشیر الدین نے، اپنی تفسیر کبیر کے اندر وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کی تفسیر میں لکھا کہ کفار سے لڑائی تب جائز ہے جب وہ مسلمان پر حملہ کریں اور لڑائی شروع کریں۔ لہٰذا مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی تفسیر میں اسی بات پر بہت زور دیا کہ یہ جارحانہ لڑائی کے خلاف ہے جو ہم پر مسلمانوں کی طرف سے حملے ہوتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کو یہ سبق پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب کفار ان پر حملہ کریں تو انہیں قتل کرنا شروع کریں، تب مسلمان تلوار اٹھائیں، اگرچہ کفار کی طرف سے تم پر حملہ کیا جائے تب تم اس کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تم مزاحمت نہیں کر سکتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد تفصیلی طور پر مشرکین کے ساتھ سختی والا معاملہ وہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو پھر بیت اللہ سے نکال دیا گیا، اور اب بیت اللہ کی حدود میں کفار نہیں رہ سکتے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کے احکام ہمیں 3 مرحلوں پر نظر آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، یہ جو میں نے پہلے گفتگو کی اس کے جواب کے اندر یہ مراحل سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلا مرحلہ، ابتداً اسلام میں جہاد کی مکمل پابندی تھی، کیونکہ اسلام رحمت خداوندی کی امید رکھنے کے ساتھ مادی وسائل بروئے کار لانے کا بھی حکم دے رہا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں اہل ایمان بہت کم اور ان کے مادی وسائل بہت معدوم تھے، اس لیے جہاد کی بجائے فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں بات کو رفع کرو، اور ایک مقام پر فرمایا گیا سورہ معاہدہ آیت نمبر 13 فاعف عنہم واصفح، انہیں معاف کرو اور درگزر کرو۔ یہ اسلام کے ابتدائی ایام کا حکم ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف میں جا پہنچے اور ایک اسلامی ریاست مارز وجود میں آنا شروع ہوئی، مسلمانوں کو افرادی قوت میں اضافہ ہوا اور ان کے مالی وسائل کے اندر بھی اضافہ ہوا، تو انہیں جہاد کی اجازت ملی، مگر صرف اس قدر کہ مسلمانوں سے جو لڑائی کرے ان کے ساتھ لڑا جائے، یعنی صرف دفاعی صورتحال اس میں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 39 میں فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلما، تو یہ دوسری جو صورتحال تھی یہ دفاعی صورتحال تھی۔ پہلی میں درگزر کا حکم ہوا، دوسری کے اندر مسلمانوں کو دفاعی طور پر کفار کا جواب دینے کی اجازت مل گئی۔ تیسرا مرحلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمی مسلمانوں کو مطلق جہاد کا اذن دے دیا گیا، خواہ کفار مسلمانوں پر حملہ کریں یا نہ کریں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِقِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو یہ آیت مبارکہ مکمل جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو قتل کرو، جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں پکڑو، ان کا گھیراؤ کرو، ان کے راستے میں ہر گھات لگا کر بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں اور نماز قائم کریں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو اگر وہ نماز قائم کریں، اگر وہ زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ تو یہ اسلام کے 3 مراحل، پہلا مرحلہ، دوسرا اور تیسرا، اب تیسرے مرحلے کے احکام ہی نافذ رہیں گے۔ پہلے 2 مراحل کے جو معاملات تھے وہ اس وقت کا تقاضا تھے جب اسلام اپنے ابتدائی دور کے اندر تھا۔ مزید ارشاد فرمایا وَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حتیٰ یقاتلوکم فیہ، تو مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، ہاں اگر وہ حملہ کریں پھر اس کا جواب دینا ہے۔ مسجد حرام شریف کے ارد گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے، لیکن اگر کفار ہی وہاں مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں تو انہیں جواب دینے کے لیے وہاں پر بھی ان سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کی اجازت ہے، البتہ اگر وہ کفر سے باز آئیں، جیسا کہ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمانے والا ہے اور اسلام پہلے کو گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ عرب کے کافروں کے متعلق فرمایا گیا ان سے تب تک لڑو جب تک ان کا فتنہ یعنی شرک ختم نہ ہو جائے اور اللہ کے علاوہ یہ باطل معبودوں کی عبادت کرنا ترک نہ کر دیں، ان کا دین بھی دین اسلام جہاں تک نہ ہو جائے اور سرزمین عرب پر صرف اللہ ہی کی عبادت ہو، لہٰذا اگر وہ کفر و باطل پرستی سے باز آ جاتے ہیں تو ان پر پھر سختی نہ کی جائے، یعنی ان کے ساتھ اس وقت تک لڑا جائے جب تک یہ اپنے باطل معبودوں کی پرستش چھوڑ نہ دیں، خدا وحدہ لا شریک کی پرستش میں تمہارے ساتھ شریک نہ ہو جائیں، تمہارے ساتھ مل نہ جائیں، اس وقت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ رکھا جائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ۔ مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہایت بھاری لگ رہا تھا، اس لیے ان کے لیے مزید تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے، یہ اجازت کفار کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ انہیں تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکنا، اگر روکا تو لہٰذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو، ان کا خون بہاتے ہو تو تم گناہ گار نہیں ہوگے۔ چیزوں کی حرمت کا معاملہ اس وقت تک حرمت والا رہتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو رہا ہو۔ اگر کوئی شخص آج خود کو کہے کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں تعظیم کا مستحق ہوں، یہ ایک ضمنی طور پر میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ اور رسول کے احکامات کی واضح طور پر نافرمانی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا مرتکب ہو جائے، صحابہ کرام کی بے ادبی کا مرتکب ہو جائے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے ادبی کا مرتکب ہو جائے تو اس سے حرمت زائل ہو جائے گی، اس سے حرمت زائل ہو جائے گی۔ کہ ان ظاہری سی بات ہے کہ چند مخصوص مقامات، چند مخصوص مہینے ان میں جنگ کرنے کی ممانعت کی گئی، لیکن اگر کوئی اس کی حرمت کو پامال کرے گا تو مسلمان بھی اس کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور یہ اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کرے، کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، شروع اسلام دن میں رات و صبح و شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں لگے رہے، مسلمانوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے دہتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا۔ بہت ظلم و ستم والے معاملات ہوئے۔ مہاجرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سبقت اور فوقیت دی ہے، انہوں نے اسلام کی خاطر بہت سے مصائب اٹھائے، اپنے بسے بسائے گھر چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ،
کہ جو تم پر زیادتی کرے تو اس کا بدلہ فقط اتنا ہی ہے جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، اس سے زیادہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ تم ان سے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ یہ نہیں کہ اگر کسی شخص سے آپ کو کم نقصان پہنچا تو آپ اس نقصان کی بنسبت اسے دگنا نقصان دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی حسین تعلیم دی، کفار کے ساتھ بھی انصاف کا توازن برقرار ہے، متوازن معاشرہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں توازن کے ساتھ رہے، بیلنس کے ساتھ رہے۔ یعنی مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم بھی حد سے تجاوز نہ کرو۔ اگر کسی مسلمان کو، اگر کسی کافر کو مار دیا گیا تو اب کافر کے ساتھ بے ادبی توہین والے معاملات نہ کرو کہ اس کے ناک پاؤں تم نے اور ہاتھ کاٹ دیے اور اس کا مسئلہ کر دیا، یہ زیادتی کے مشابہ ہے۔ یا حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ہر معاملے کی نوعیت جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا درس دیا۔ کیا روئے زمین پر ایسا کوئی دوسرا دین اور ایسا کوئی قانون نظر آتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو مخالفین کے ساتھ بھی توازن کے ساتھ سلوک کرنے کی تعلیم دے رہا ہو؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر جلالین پر حاشیہ لکھا ہے، انہوں نے اس آیت کے معنی میں مزید وسعت پیدا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے رضا کے کاموں میں اپنے جان و مال کو صرف کرو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک یا اللہ تعالیٰ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں ہو۔ بہت خوبصورت احسن تفسیر آپ نے فرمائی امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت مشہور تفسیر ہے، غالباً ان کا تعلق 12ویں صدی کے ساتھ ہے اور یہ مصر کے بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین گزرے ہیں۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اسی آیت پر بہت سے فقہی مسائل کو بھی مستنبط کیا ہے فقہائے کرام نے۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ آیت خرچ کے متعلق نازل ہوئی، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو وہ خرچ کرتے رہو۔ اس خرچ کو روکنا، کسی غریب کی مدد روکنا یا دین کی معاونت روکنا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مشابہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہم انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے متعلق نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور اس کے مددگار کثیر ہو گئے، تو ہم میں سے بعض صحابہ نے یہ سوچا کہ اب ہمارا مال اسلام کے لیے خرچ کرنا یہ گویا مال ضائع کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا ہم نے اسلام کا غلبہ دیکھ کر اپنا مال ٹھہرا لیا، یعنی خرچ کرنا بند کر دیا۔ تو الصبر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ہماری سوچ کی اصلاح کر دی گئی کہ ہلاکت تو جہاد چھوڑ کر اپنے اموال کی درستگی میں لگ جانا ہے۔ تم نہ جہاد سے بری ذمہ ہو سکتے ہو، نہ ہی اللہ کی راہ میں اپنا مال روک کر بری ذمہ ہو سکتے ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آخری وقت تک لڑتے رہے اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں قسطنطنیہ کی طرف آپ حملہ کرنے کے لیے پہنچے اور پھر آپ کا وصال ہوا۔ آج بھی آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ ترکی میں موجود ہے، جہاں پر لوگ آ کر شفا حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی قبر اقدس کے متعلق حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام جو قرآن کی تفاسیر ہے معتبر، ان میں لکھا ہے کہ آپ کی قبر پر جا کر بے مرض جو وہ بے اولاد لوگ ہیں وہ اولاد حاصل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دعا، وہ اجابت دعا کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام پر دعا قبول فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جس کو ایسا مرض لاحق ہو، جو طبیب جس کا علاج کرنے سے عاجز آ جائیں، وہ بھی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر جائے تو وہاں پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔
تو بہرکیف ایک تو شان نزول یہ ہے جو ترمذی شریف سے میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا، اور ایک اس کا یہ ہے کہ انصار جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا صدقہ خیرات کرتے، ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا، تو اس پر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، جیسا کہ امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر یہ لکھا۔ تیسرا یہ ہے المعجم الاوسط کے اندر ہی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں، کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرکیف آیت مبارکہ کا ایک اسلوب ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بیان کردہ تشریحات اور تفسیرات کی روشنی میں جو پہلی تفسیر سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بند نہ کرو، یہ ہلاکت کے مترادف ہے۔ جو تم نے خرچ کر دیا وہی اللہ کی بارگاہ سے پاؤ گے اور کئی گنا پاؤ گے۔ نیت کے اخلاص کے نقطہ نظر سے کسی کا اخلاص کتنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی جزا اس کی عطا فرمائے گا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اور اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جاؤ۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ۔ یہ حکم اس کے لیے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر سستی اور کوتاہی کے مکمل کرو۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنے اور مکہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کم و بیش 2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں صرف ایک ہی حج کیا۔ حج کی فرضیت قطعی ہے، اور جو شخص اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ حج کے فرائض جو بیان کیے گئے وہ یہ ہیں: احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ یہ 3 جو معاملات ہیں یہ حج کے فرائض ہیں، اور حج کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ حج کے پہلے میں فرائض آپ کے سامنے بیان کیے: احرام باندھنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ اب حج کی 3 اقسام ہیں: افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھے، یہ حج کی پہلی قسم ہے کہ احرام صرف حج کے لیے باندھا جائے، اور دوسرا حج تمتع یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھا جائے، پھر عمرے کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھ لیا جائے، اور تیسرا قران یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ عمرے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمرے میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے حلق کروانا ہوتا ہے، یعنی سر کو منڈانا ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ دونوں کے ہر مسئلے میں بہت سی تفصیل ہے جو کتب فقہ میں مذکور ہے، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی حج کے باب میں ایک اہم مسئلے پر گفتگو کی جا رہی ہے جسے احصار کہتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ اگر تم نے حج یا عمرے کا حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیا ہے، اور حج و عمرے کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، کوئی شرعی مسئلہ ہو گیا، دشمن کا خوف ہے،
کوئی مسئلہ ایسا آ گیا کہ اب تم احرام باندھنے کے بعد حج یا عمرہ نہیں کر سکتے، جیسے دشمن کا خوف یا مرض وغیرہ، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ، اور اس صورت میں حدود حرم میں قربانی کا جانور اونٹ، گائے یا بکری کا ذبح کروانا تم پر واجب ہے، یعنی تم پھر ایک قربانی دو گے اللہ کے لیے، اور جب تک قربانی کا جانور نہ ذبح ہو جائے تو آپ سر نہیں منڈا سکتے۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو تم میں بیمار ہو۔ احصار کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان ہے، وہ یہ کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یوں ہی لباس، خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے کافی پابندیاں ہوتی ہیں، انسان پر نافذ ہوتی ہیں۔ اگر ان کا خلاف کرے تو دم لازم آتا ہے، یعنی قربانی دے گا، اس کو دم کہتے ہیں، یا صدقہ لازم آتا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، اور بغیر عذر کے اور عذر کی وجہ سے کیے گئے افعال میں شریعت نے کچھ فرق کر دیا ہے، یعنی کچھ سہولت دے دی کہ کوئی شخص مجبور ہے یا کسی ایسے شرعی عذر میں مبتلا ہے تو اس کے لیے کچھ حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہولت دی گئی ہے۔ اس آیت میں کچھ ان صورتوں کا بیان ہے کہ جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا اور فدیہ دینا بھی لازم آئے گا۔ اگر جان بوجھ کر اس نے احرام کی پابندیوں کو مد نظر نہیں رکھا، نظر انداز کر دیا، اب گناہ گار بھی ہوگا اور فدیہ بھی دینا لازم آئے گا۔ دونوں چیزیں ہیں اس پر۔ مجبوری کی وجہ سے اگر مخالفت کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا، فقط فدیہ دے گا۔ البتہ مجبوری والے فدیے میں بھی کچھ رخصتیں دے دی گئی ہیں، چنانچہ کتب فقہ میں ہے جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا جسم پر کسی مرض کی وجہ سے ہوا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے، یا دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا 3 روزے رکھ لے۔ اور اگر اس جرم میں صدقے کا حکم ہے بمجبوری کیا تو اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے۔ جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج و عمرے کی سعادت حاصل کرے، اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ یہ حج تمتع کی صورت میں ہے۔ یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں بلکہ اس سے جداگانہ قربانی تصور ہوتی ہے۔ اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے، ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحج تک احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں رکھ لے، اکٹھے رکھ لے یا الگ الگ کر کے رکھ لے، اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے۔ اور 7 روزے 13 ذی الحج کے بعد رکھے، مکہ مکرمہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ گھر واپس لوٹ کر رکھے۔ حاضر المسجد الحرام، مکہ کے رہنے والے، حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر والے لوگوں کے لیے ہے۔ حدود میقات میں اور اس سے اندر رہنے والوں کے لیے نہ تمتع کی اجازت ہے نہ قران کی، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ ان مسائل پر بڑی سیر حاصل گفتگو مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لاجواب کتاب بحر شریعت کے اندر کی ہے، اور بحر شریعت کے 6 حصے میں غالباً اس مسئلہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہر مسئلے کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ جو شخص چاہے کہ ان معاملات پر تفصیلی آگاہی حاصل کرے تو بحر شریعت 6 حصے کا مطالعہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم فرقان حمید کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا